ਉਜੜੀ ਹਰ ਇੱਕ ਥਾਂ ਰੋਂਦੀ ਏ, ਪੰਜ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੀ ਮਾਂ ਰੋਂਦੀ ਏ। ਵੈਰੀਆਂ ਇਹਦੀ ਜਿਬ ਵੱਢ ਲਈਏ, ਜੱਲੀ ਨਹੀਂ ਏ ਤਾਂ ਰੋਂਦੀ ਏ। ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਲੂਡੀ ਲਾਡੀ ਤੇ ਸੋਹਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਸੁਣਾਣ ਸਲਾਮਤ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਹਰ ਹਫਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ آپ کی نیوز تے ادبی سنگت دے نال سنگت کے ساتھ ڈاکٹر محمد نواز آکاش۔ اس پروگرام میں ہم ادب سے ریلیٹڈ لوگوں سے آپ کی ملاقات کرواتے ہیں، جن میں شاعر، ادیب، افسانہ نگار۔ آج جو ہمارے مہربان دوست بھی ہیں، ہمارے مہمان ہیں، پروفیسر فائق احمد صاحب، جن کا تعلق بورے والا سے ہے، بہت ہی پیارا افسانہ لکھتے ہیں۔ آپ کی ملاقات کرواتے ہیں پروفیسر فائق احمد صاحب سے۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ بہت شکریہ سر، ڈاکٹر صاحب آپ کا، آپ کی نیوز کی پوری ٹیم کا، کہ آج آپ نے مجھے اس ادبی سنگت پروگرام میں آنے کا اعزاز بخشا۔ بہت شکریہ آپ کا۔ بہت شکریہ جی۔ پروفیسر فائق احمد صاحب کا شمار ان افسانہ نگاروں میں ہوتا ہے جو ملکی سطح پہ اور جہاں جہاں ادب کو قدر کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے دنیا کے کسی بھی کونے میں، وہاں تک ان کا نام ہے، اور یہ ہمارے لیے فخر کی بات ہے کہ ہمارے بورے والا سے ان کا تعلق ہے۔ ان کے کئی افسانے ہیں جن میں دو بڑے مشہور ہیں، گاڑی جا چکی اور جواب کیا دیتے۔ تو اس حوالے سے بھی بات کریں گے ان سے، ان کے ذاتی مصروفیات بھی جانیں گے۔ تو پروفیسر صاحب، افسانہ نگاری کی ابتدا کہاں سے ہوئی؟ افسانہ کی ابتدا کی جو ہے وہ ایسا کہہ لیں کہ یہ بچپن سے ہی تھا۔ یہ رجحان ایسے بنا کہ ہم لوگ جو ہیں، میرے آبا و اجداد پارٹیشن کر آئے ہندوستان سے۔ جب ہم لوگ ادھر آئے تو اس وقت میرے کچھ بہت قریبی عزیز، جس میں میرے چچا اور میری کچھ پھوپھیاں جو ہیں، ہجرت کی اس عظیم سہانے کی نظر ہوئی۔ تو وہ ہمارے گھر کے اندر ایک ایسا ماحول پیدا ہو گیا کہ جب ہمارے بڑے آپس میں بیٹھتے تھے، ان کے اندر جب یہ ہجرت کی گفتگو ہوتی تھی اور ہم سنتے تھے، تو وہ ایک تانا بانا میرے اندر بننا شروع ہو جاتا تھا کہانی کا۔ میں دیکھتا تھا ایک کرب کے ساتھ وہ جب بیان کر رہے ہوتے تھے کہ ہم نے اس طرح سے کوئی نہر پار کی، اس طرح سے ہم سکھوں کے چغل سے باہر نکلے، تو وہاں سے پھر یہ سلسلہ جو ہے کہانی کا نکلنا شروع ہوا۔ اور میرے والد صاحب بھی کچھ ادبی ذوق رکھتے تھے، ان سے بھی کچھ وراثت میں یہ چیز مجھے ملی۔ تو پھر یہ سلسلہ جو ہے تقریباً آج سے کوئی 15 سال پہلے جو ہے وہ میں نے اپنا پہلا افسانہ جو ہے وہ لکھا تھا۔ اور اس میں جن شخصیات نے میرے ساتھ تعاون کیا ان میں رشید ایرانی صاحب ہیں، پھر راجہ خالی صاحب ہیں، جنہوں نے مجھے یہ فورس کیا کہ تم افسانہ لکھ سکتے ہو۔ اور پھر سب سے بڑا جو کہہ لیں کہ نکھارنے میں کلیدی کردار ادا کیا، وہ بہت ہی میرے محترم بھائی ہیں، دوست ہیں، استاد ہیں، ڈاکٹر جوید احمد جوہیا صاحب، عارف والا سے، بورے والا سے۔ اور پھر ان کے ساتھ اردو افسانے کے اندر بہت بڑا نام پاکستان کی سطح پر، ادب کی سطح پر، دنیا کی سطح پر، اور ہمارے پورے والا کا فخر ڈاکٹر جو ہے وہ ہمارے جمیل احمد عدیل صاحب، ان کی وجہ سے پھر میں نے افسانہ نگاری کی جو ہے وہ ابتدا کی۔ اور پہلی کتاب جواب کیا دیتے کے نام سے شائع ہوئی، اور پھر اس کے بعد دوسری کتاب جو ہے وہ گاڑی جا چکی کے نام سے شائع۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ اچھا سر، یہ افسانے کے رجحان کیسے بدلتے ہیں؟ افسانے کا رجحان ایک تو علاقائی رجحان ہوتا ہے، ایک پوری دنیا کے اندر ایک رجحان ہوتا ہے۔ مثلا ہم دیکھتے ہیں کہ ہجرت جب ہوئی، قیام پاکستان کا بنا، تو اس سے پہلے جو ادب لکھا جا رہا تھا وہ ایک مختلف ادب لکھا جا رہا تھا۔
لیکن ہجرت نے ایک ایسی کایا پلٹ دی کہ اس کے اندر ہر ادیب جو ہے وہ متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکا. منٹو بہت بڑا نام ہے کہ اس نے کس طرح سے، اور بہت سارے افسانہ نگاروں نے جو ہے اس رجحان کے اندر آ کر لکھنا شروع کیا. اسی طرح سے پھر اگر ہم دنیا کے اندر ایک اور بہت بڑا واقعہ ہوا جسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ 9/11 کا واقعہ، ورلڈ ٹریڈ سینٹر. اس وقت دنیا جو ہے وہ ان کا ایک اپنا رجحان جو ہے وہ بن گیا. آج جو جس دور کے اندر میں افسانہ لکھ رہا ہوں، یہاں پہ اب یہ کہہ لیں کہ بڑی تیزی کے ساتھ رجحانات بدلتے جا رہے ہیں. ٹیکنالوجی کا دور ہے، اس کے اندر آئے روز جو ہے وہ ہمیں معاشرے کے اندر ایک نئی کہانی جو ہے وہ ٹیکنالوجی کے ساتھ وابستہ ملتی ہے. آپ کے پاس ایپس ایسی آ گئی ہیں، موبائلس کے اندر ایسی دنیا ایک آباد ہو گئی ہے کہ وہاں سے کہانی جو ہے اور کہانی کا رجحان جو ہے وہ ہمیں بہت تیزی سے بدلتا ہوا جو ہے نظر آتا ہے. پہلے جو کہانی لکھی جاتی تھی اس کا شاید ایک ٹھہراؤ تھا، لیکن اب کہانی کا ٹھہراؤ نہیں ہے. کہانی بڑی تیزی کے ساتھ جو ہے وہ تبدیل ہوتی جا رہی ہے. اور یہ جیسے معاشرہ تبدیل ہوتا ہے، جیسے معاشرے کے رجحانات تبدیل ہوتے ہیں، ویسے ہی کہانی کا رجحان بھی پھر تبدیل ہو جاتا ہے. جی ماشاءاللہ، بہت اچھی بات کی پروفیسر صاحب. یہ آپ کو کہانی، جو آپ کہانی لکھتے ہیں، آپ کو کہانی کہاں سے ملتی ہیں؟ حالات دیکھتے ہیں، دنیا پہ نظر ہوتی ہے، یا جس طرح ابھی آپ فرما رہے تھے کہ کچھ صانعات ایسے ہوئے کہ ان میں سے؟ ہاں جی، اس میں ایک ظاہر ہے کہ کہانی تو معاشرے کے اندر ہم سب جتنے لوگ یہاں پہ اسٹوڈیو میں موجود ہیں، ہم سب ایک کہانی سے وابستہ ہے. میری ایک اپنی کہانی ہے، آپ کی ایک اپنی کہانی ہے، باقی دوستوں کی ایک اپنی اپنی کہانی ہے. معاشرہ اسی طرح کہانیوں کے ساتھ جو ہے نا وہ بھرا پڑا ہے، اور وہیں سے کہانی جو ہے وہ ہمیں مل جاتی ہے کہ کسی کی آپ بیتی کہہ لیں، کسی کا. اس میں بنیادی چیز جو ہے نا وہ مشاہدہ ہے کہ بعض لکھاری کا جو مشاہدہ ہوتا ہے وہ میرا نزدیک وہ عام آدمی سے بہت زیادہ عمیق اور گہرا ہوتا ہے، حساس ہوتا ہے. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ وہ چیزوں کو بڑا سرسری دیکھ کر گزر رہا ہوتا ہے، لیکن اس کی جو لکھنے کی جو حص ہے نا وہ اس کو بڑی باریکی سے دیکھ رہی ہوتی ہے، اور پھر وہ اس کو اپیل کرتی ہے، اس کو وہ ٹارچ کرتی ہے کہ یہ چیز جو ہے نا اس کی طرف آؤ. وہ لکھنا شروع کرتی ہے، وہ لکھنا شروع کرتی ہے. اور پھر کہانی کا یہ ساری کہانی کی ڈکشنری اپنی ہوتی ہے. یہ خدا داد صلاحیت ہوتی ہے، ہر بندہ نہیں کر سکتا. جب کہانی اترتی ہے تو کہانی اپنے تمام تر جو اس کی کوسے ہیں، جو اس کے الفاظ ہیں، وہ خود اپنے ساتھ لے کر آتی ہے. اس کے رائٹر کا پھر یہ کام رہتا ہے کہ اس نے قلم اور کاغذ کا آپس میں تانا بانا جو ہے وہ جوڑنا ہوتا ہے. کہانی اپنے آپ کو خود ہی سارا کچھ پیدا کر کے جو ہے وہ اتر چکی ہوتی ہے، یا اتر رہی ہوتی ہے. اسی طریقے سے وہ کہانی معاشرے کے اندر سے ہی جو ہے وہ مل جاتی ہے. اچھا پروفیسر صاحب، یہ شاعری، ادب، ادیب تو زیادہ تر ہے کہ اس میں محبت لازم ہوتی ہے؟ محبت نکھار ضرور دیتی ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر کوئی آدمی یہ کہے کہ مجھے محبت نہیں ہوئی، یا نے محبت کسی نہ کسی سطح پر جا کے اس کو محبت ہوتی ہے. ایک لکھاری کو، میں یہاں صرف لکھاری کی بات کروں گا، ایک رائٹر کی، ایک ادیب کی بات کروں گا، تو محبت اس کو اس کی جو اس کا ادب یا ادیب ہے اس کو نکھارتی ہے، کیونکہ اس کا ذوق شوق جو ہے وہ محبت کے ساتھ لازم و مظلوم ایک حیثیت رکھ جاتا ہے، یا یہ کہہ لیں کہ جسم اور روح کی طرح وہ ایک حصہ بن جاتا ہے کہ اگر جتنی گہری محبت ہوگی، اس کی محبت کے جتنے گہرے تجربات ہوں گے، وہ اتنا ہی زیادہ اس کو لکھ سکتا ہے. اگر کسی انسان نے میں آپ کو کہہ دیتا ہوں، یا آپ مجھے کہہ دیتے ہیں کہ آپ بیٹھے یہاں پہ، میں 10 منٹ میں آتا ہوں، وہ جو انتظار کی جو ایک انتظار کی کیفیت ہے، اگر اس سے میں آشنائی حاصل نہیں کرتا تو وہ مجھے انتظار کا نہیں پتہ چلے گا کہ انتظار کیا ہے. اسی طرح سے ایک محبت ہے کہ محبت ہی کرنے والا ہی بتا سکتا ہے کہ اس کا ٹیسٹ کیا ہے، اس کا ذائقہ کیا ہے، اس کی بے رخی کیا ہے، اس کی اپنائیت کیا ہے، اس کی وہ پھر درد کیا ہے، درد کہ درد کیا ہے، کہ اس کو سہنا کیسے
کیسے ہے، وہ ساری چیزیں جب آپ نہیں آپ کے اوپر بیتی ہوں گی تو پھر اس وقت تک جو ہے وہ آپ شاید کسی کہانی کے اندر وہ دکھ اس طرح سے بیان نہ کر پائیں، کسی شعر کے اندر وہ کیفیت کا اظہار نہ کر پائیں جو دراصل ایک محبت کرنے والا جو ہے جن کیفیات سے دو چار ہوتا ہے ان کو پھر وہ ادیب شاید لکھ نہیں سکتا، یا پھر وہ ادیب بھی نہیں بن سکتا جب اس کو اس کی لذت سے ہی آشنا نہیں ہوگا تو وہ نہیں لکھ پائے گا، وہ نہیں لکھ پائے گا۔ پروفیسر صاحب یہ ہر بندہ تو نہیں کر سکتا، ظاہری بات ہے، محبت ہر کسی کو ہوتی ہے، عمر کے کسی نہ کسی حصے میں محبت ہر کسی کو ہوتی ہے، تو ہر بندہ کیوں نہیں لکھ سکتا یہ اللہ تعالیٰ نے نا ہر انسان کے ساتھ اس کو کچھ چیزیں ودیت کر کر بھیجی ہوئی ہیں، جیسے کہ آپ دیکھ لیں کہ کسی بھی زندگی کے کسی بھی شعبے میں ہم دیکھیں تو وہاں پہ ہمیں ایک یونیک چیز ملتی ہے، ہم اس کی میں اکثر اس سوال کے جواب میں یہ مثال دیتا ہوں کہ مثلا ہم دیکھتے ہیں کرکٹ کے اندر کا ٹنڈولکر، اس کا چھوٹا سا قد تھا لیکن وہ سپر سٹار بنا، اللہ نے اس کے اندر وہ چیز ودیت کی ہوئی تھی، اس سے لمبے قد والے وہ اس طرح کے جو ہے وہ پلیئر نہیں بن پائے جتنا وہ بن چکا۔ اللہ نے ایک چیز ہر ایک انسان کے اندر یہ ودیت کیا، جو ادیب ہوگا اللہ نے اس کو یہ چیز دی ہے، اور پھر وہ اپنی محنت سے اپنی اساتذہ سے کس قدر سیکھنے کے مراحل طے کرتا ہے وہ پھر پتہ چلتا ہے، کس طرح سے نہیں ہوتا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ جتنا آپ اپنی اس صلاحیت کو جو اللہ تعالیٰ نے دی ہے پھر وہ آپ کے اساتذہ کے ساتھ آپ کا جو ربط ہے، ایک تعلق ہے، وہ کس طرح آپ کو نکھارتا ہے، اور دوسری جو چیز ہے اس میں آپ کی لگن اور آپ کا شوق ہے۔ اگر آپ کے اندر یہ لگن اور شوق ہے تو پھر جو ہے وہ آپ اس قدر اس اپنے آپ کو پالش کرتے جاتے ہیں کہ یہ چیز جو ہے وہ کیسے نکھرتی جائے گی۔ بہت بہت اچھی ڈیفینیشن کی پروفیسر صاحب آپ نے۔ تو سر آپ کس افسانہ نگار سے متاثر ہیں؟ کسی ایک کا نام تو نہیں لے سکتا، لیکن کہانی کی طرف جو مجھے لانے والے ہیں وہ کچھ ایسے ناولز تھے جن کو میں نے اپنی یہ کہہ لیں کہ اسکول لائف کے اندر میں نے ان کو ریڈ کیا تو وہ مجھے کہانی کی طرف لے کر آئے۔ ان میں سے علیم الحق حقی ہیں، نواب محی الدین ہیں، اور قدرت اللہ شہاب کا شہاب نامہ ہے، کیا کہ یہ ایسی تحریریں تھیں میری زندگی کے اندر کہ جب میں نے یہ پڑھی تو ایسا پھر مجھے پتہ چلا کہ میں لکھ سکتا ہوں۔ یہ کہہ لیں کہ ان تین ادیبوں کو جب میں نے پہلی مرتبہ ریڈ کیا تو پھر مجھے پتہ چلا کہ میرے اندر اللہ نے ایک صلاحیت رکھی ہوئی ہے، اور میں ان سے بے حد متاثر رہا ہوں۔ اور اردو ادب کے اندر بے شمار ہمیں ہمارے برے والا کے، جیسے میں نے پہلے بھی اپنے ابتدائیہ میں بتایا کہ محترم جمیل احمد عدیل صاحب افسانے کی دنیا کا ایک بہت بڑا نام ہے، وہ بہت اچھا افسانہ لکھتے ہیں۔ اسی طرح سے ہمارے کچھ اور دوست جو ہیں ان کے افسانوں میں منشا یاس صاحب، ان کا افسانہ بہت اچھا ہے، شاہی صاحب ہیں، ان کا افسانہ بہت اچھا ہے، تو ان سے میں بہت بے حد متاثر کیا۔ اچھا پروفیسر صاحب، جس طرح آپ سے بات چیت ہو رہی ہے جی تو نہیں کرتا، لیکن وقت کی چونکہ قلت ہے تو آپ سے گزارش کریں گے کہ ہمارے ناظرین کو آپ اپنا کلام سنائیں۔ جی ضرور، کچھ ایک دو غزلیں، اور اس سے پہلے کہ شاعری، پہلے میں افسانہ نگار تھا، پھر شاعری کی طرف آیا، اور اس میں جو ہے وہ یونس متین صاحب آری والا سے، ان کا میں بے حد شکر گزار ہوں کہ انہوں نے جو ہے افسانے کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ مجھے شاعری کی طرف لے کر آئے، اور انہوں نے کہا کہ تم جو ہے اس میں بھی اپنی جو ہے صلاحیتوں کو جو ہے منواؤ، اور الحمدللہ جو ہے ان کی وجہ سے، ان کی رہنمائی سے جو ہے وہ شاعری میں بھی جو ہے اللہ تعالیٰ نے بڑا مقام اللہ دیا، تعالیٰ نے جو ہے وہ مقام دے دیا ہے۔ یہ بڑی ایک خداداد صلاحیت ہوتی ہے کہ افسانہ نگار ہیں اصل میں پروفیسر صاحب،
تو شاعری کی طرف بھی، شاعری بھی بہت خوبصورت کرتے ہیں ماشاءاللہ. ابھی آپ کے گوشت گزار کرتے ہیں. جی جی. غزل ہے اس کا مطلب ہے کہ منظر سارے حسین لگتے ہیں جب وہ میرے قرین لگتے ہیں. کیا کہنا. دیکھا آپ کو ہم نے جب جب، واہ واہ. دیکھا آپ کو ہم نے جب جب، دل کے آپ مکین لگتے ہیں. کیا کہنا. ایسے چار نگاہیں مت کر، ایسے چار نگاہیں مت مت کر، کر. دیکھو رنج کہیں لگتے ہے ہیں. کیا کہنا. رب کی قسم محبت میں تو، رب کی قسم محبت میں تو ایسے مہجبی لگتے کیا ہیں. کیا کہنا. میری آس بنے ہو جب سے، میری آس بنے ہو جب سے، سورج چاند زمین لگتے ہیں. لگتے ہیں. تیرے ساتھ گما سارے ہی، تیرے ساتھ گما سارے ہی، میرے دوست یقین لگتے ہیں. یقین لگتے ہیں. اور فائق کال نہیں ہو پائی، فائق کال نہیں ہو پائی، وہ مصروف کہیں لگتے ہیں. وہ مصروف کہیں لگتے ہیں. وہ کیا مصروف. کہنا جی. ایک غزل اور ہے سر کہ جی بسم اللہ. درد کا مداوا نہیں بنا، درد کا مداوا نہیں بنا، اپنا ہو کے اپنا نہیں بنا. واہ واہ. آنکھ میں چھپا ہی رہا فقط، واہ واہ. آنکھ میں چھپا ہی رہا فقط، عشق کا تماشا نہیں بنا. کیا. واہ واہ واہ. لوگ ہی بتاتے رہے مجھے، لوگ ہی بتاتے رہے مجھے، ہجر کا دلاسا نہیں بنا. دلاسا نہیں بنا. کیا. دل وہاں سبھی کا بنا مگر، دل وہاں وہاں سبھی وہاں دل، دل وہاں سبھی کا بنا مگر، ایک مقام تیرا نہیں بنا. کیا کیا. ہم سے مسئلہ وہ الجھ گیا، ہم سے مسئلہ وہ الجھ گیا، گھر بنا اجالا نہیں بنا. کیا کہ. واہ واہ واہ. اس کی بھی جوانی ہے کیا بھلا، واہ واہ. اس کی بھی جوانی ہے کیا بھلا، جو شباب قصہ نہیں بنا. ہاں ہاں ہاں. کیا کہنا. اس کی بھی، بہت شکریہ سر، اس کی بھی جوانی ہے کیا بھلا، جو شباب قصہ نہیں بنا. جی بہل سکے ایک بار، واہ واہ. جی بہل سکے ایک بار ہی، ہم سے وہ کھلونا نہیں بنا. ہاں 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 ہاں. کیا کہ. ہم سے وہ کھلونا نہیں بنا. یوں صدا رہے ہم خدا طلب، یوں صدا رہے ہم خدا طلب، دل حرم کلیسا نہیں بنا. کیا کہنا. کیا کہنا سر. کیا یوں صدا رہے ہم خدا طلب، دل حرم کلیسا نہیں بنا. ہجر کاٹ فائق پتہ چلے، ہجر کاٹ فائق پتہ چلے، عشق میں نکما نہیں. کیا کہنا. واہ واہ واہ. کیا کہنا. شکریہ. ناظرین، وقت کی قلت کی وجہ سے جی نہیں چاہ رہا فائق صاحب کی اتنی پیاری شاعری. اللہ تعالیٰ ان کو اور بھی علم عطا فرمائے. ہمارا فخر ہیں، ہمارے علاقے کی نمائندگی بھی کر رہے ہیں. تو انشاءاللہ اگلے پروگرام میں ایک اور ادیب شاعر دوست کے ساتھ حاضر ہوں گے. دیکھتے رہیے گا ادبی سنگت آپ کی نیوز. ਉਜੜੀ ਹਰ ਇੱਕ ਥਾਂ ਰੋਂਦੀ ਏ, ਪੰਜ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੀ ਮਾਂ ਰੋਂਦੀ ਏ, ਵੈਰੀਆਂ ਇਹਦੀ ਜਿਬ ਵੱਢ ਲਈਏ, ਜੱਲੀ ਨਹੀਂ ਏ ਤਾਂ ਰੋਂਦੀ ਏ. ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਲੂਡੀ ਲਾਡੀ ਤੇ ਸੋਹਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਸੁਣਾਣ ਸਲਾਮਤ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਹਰ ਹਫਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਆਪ ਕੀ ਨਿਊਜ਼ ਤੇ ਅਦਬੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਨਾਲ.